بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے بیان میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جسے سن کر آپ کمنٹ میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لہتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لہتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہوتے ہوئے نہ بھجوائیں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تو ہر جگہ برابر بھجوایا کرو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو ہی محسوس نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ ساری بات جو ان سے ازواج نے فرمائی تھی ہو بہو طور پر بیان فرما دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس نے بعد میں حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ بتاؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر سوچا اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں
تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کے بابا جان اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب حضرت فاطمہ کو آتے دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا، آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے تحائف اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے دیے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت رکھتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر یہ تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات و مبارک، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور صورت کے لحاظ سے ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اماں عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ ساتھ بیٹھی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اللہ رب العزت کی شان کہ اس نے اماں عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی
کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں کہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دوپٹہ دیا جس کی زمین سفید تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا۔ یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر بہتان لگائی تو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی، اس کے بعد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوم لوگوں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ رب العزت نے چھوٹے بچوں سے گواہی دینے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرہ انور پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔